انسانوں کے وجود سے ہزاروں سال قبل اللہ کی نوری اور ناری مخلوق میں سے ایک ہستی تھی جو سب سے زیادہ مخلص اور بہترین عبادت گزار تھی۔ یہ ہستی فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا، لیکن اس کی عبادت اتنی خالص اور مکمل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے درمیان آسمانوں میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اور اس ہستی کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل کو آگ کی سب سے تیز اور شعلہ دار نوک سے پیدا کیا گیا۔ اس کی شکل روشنی اور آگ کی طرح تھی اور مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ عزازیل کوئی عام جن نہیں تھا، وہ جن کی ایک معزز نسل ہند سے تعلق رکھتا تھا جو طاقت، عزت اور مرتبے کے لیے مشہور تھی۔ عزازیل اپنی عبادت، تقوی اور اللہ کی محبت میں سب سے ممتاز تھا، اسی لیے اسے آسمانوں میں بلند مقام عطا کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں عزازیل نے عبادت نہ کی ہو، حتیٰ کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس نے ہر آسمان پر 1000 سال تک عبادت کی۔ ہر آسمان پر اسے مختلف القابات سے پکارا جاتا، کہیں خاشع تو کہیں عابد، کہیں صالح تو کہیں ولی بلایا جاتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس نے 7 آسمانوں کے اوپر 70,000 سال سے زائد عبادت کی، یہاں تک کہ اسے رضوان کے مقام پر فائز کر دیا گیا، جو ایک بہت بلند مقام ہے، اور رضوان جنت کے نگہبان ہیں۔ وہ 1000 سال تک جنت کا نگہبان رہا۔ عزازیل معلم ملائکہ بھی تھا، اور اس کی درس و تدریس اور نصیحتیں بڑے بڑے فرشتے جیسے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل بھی سنا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح عبادت میں مصروف تھا جب اس کی نظر جنت کے دروازے پر لگی ایک عجیب تحریر پر پڑی۔ تحریر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جو طویل عرصہ نیک اور فرمانبردار رہے گا، لیکن ایک دن آئے گا جب وہ اپنے رب کے خلاف ہوگا، نافرمانی کرے گا، جنت کے دروازوں سے باہر نکالا جائے گا اور لعنت کا مستحق ہوگا۔ عزازیل حیران رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی نیک بندہ واقعی اپنے رب کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اس نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اجازت دے کہ میں اس نافرمان پر لعنت بھیجوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی اور عزازیل نے کہا، لعنت اللہ علی من ما اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ عزازیل نے 1000 سال تک اس مستقبل کے نافرمان پر لعنتیں بھیجیں، یہ جانے بغیر کہ یہ نافرمان وہ خود تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تب عزازیل کے دل میں چھپا ہوا تکبر اور غرور آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوا۔ عزازیل جو پہلے سب سے مخلص عبادت گزار اور آسمانوں کے سب سے قریب ترین ہستیوں میں سے تھا، اب اپنے دل میں ایک خطرناک سوچ محسوس کرنے لگا۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ انسان مٹی سے، کیا یہ میرے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تمام فرشتے جھک گئے، فرما برداری اور عاجزی کے ساتھ۔ لیکن عزازیل نہ جھکا، وہ غرور، فخر اور تکبر سے لبریز سیدھا کھڑا رہا، اور اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو کبھی سب سے محبوب اور معزز عبادت گزار تھا، اب نافرمانی کی راہ پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی عبادت کی روشنی جو ایک زمانے میں سب کو چمک دیتی تھی، اب اس کے غرور کے آگے بے اثر ہو گئی۔ اسی دن سے عزازیل جو پہلے عبادت اور قربت کا نمونہ تھا، ابلیس بن گیا، شیطان انسانوں کا دشمن، وسوسوں کا ماسٹر اور برائی کا پیشوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، مجھے قیامت تک وقت دے دے، میں آدم کی ہر اولاد کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ قرآن مجید میں لفظ ابلیس 11 بار ذکر ہوا ہے، جن میں سے 9 مقامات پر اس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ باقی 2 مقامات پر اس کا ذکر مختلف سیاق و سباق میں ہے۔ دوسری طرف لفظ شیطان قرآن مجید میں 88 بار ذکر ہوا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر انسانوں کو بہکانے والے یا برائی کی طرف راغب کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوں عزازیل کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور اور تکبر عبادت کی روشنی کو بھی ختم کر سکتا ہے، اور سب سے عزیز اور مخلص بندہ بھی سب کچھ کھو سکتا ہے۔